ہم رومیوں اور یونانیوں کی ایجادات سماجی و معاشی ترقی اور تہذیب و تمدن سے تو بہت زیادہ واقف ہیں، لیکن چین اور سینٹرل ایشیائی ممالک میں ہونے والی تہذیبی اور سائنسی ترقی سے مغرب نے دانستہ یا نادانستہ کسی حد تک انحراف کیا ہے۔ ان کی ایجادات اور کمالات دنیا کے سامنے یا تو رکھے ہی نہیں گئے یا پھر سرسری سا ذکر ملتا ہے۔ تحقیق سے ظاہر ہوتا ہے کہ چین کے دور افتادہ علاقوں کے مکین بھی سائنسی ترقی میں درجہ کمال پر فائز تھے۔ ان کی ایجادات سے ہمارے لیے لا تعداد آسانیاں پیدا ہوئیں۔ ایسی ہی کچھ ایجادات میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ زلزلے کی پیمائش ماپنے والا آلہ۔ چین سیسمک زون میں واقع تو نہیں ہے اور نہ ہی اسے شدید ترین زلزلوں کا مرکز کہا جا سکتا ہے۔ وہاں جاپان یا دوسرے ممالک جیسی تباہ کاریاں دیکھنے کو نہیں ملتیں، لیکن کسی زمانے میں چین شدید ترین زلزلوں کا مرکز رہا ہے۔ اتنے شدید کہ دریاؤں کا رخ بدل گیا، شہر کے شہر غائب ہو گئے، نام و نشان مٹ گیا۔ قدیم دور کے معروف چینی مورخ سیما چیان کی 91 سال قبل از مسیح میں لکھی جانے والی دستاویز اینالز میں شدید زلزلوں کا ذکر ملتا ہے۔ سیما چیان کے بیان کے مطابق 780 قبل از مسیح میں آنے والے زلزلے کی شدت سے 3 بڑے دریاؤں کا رخ بدل گیا تھا۔ ایک اور مورخ تائی پنگ یولان کے محفوظ نسخوں میں چین کے 600 زلزلے مذکور ہیں۔ زلزلوں کے بعد قحط اور خشک سالی سے الگ تباہ کاریاں ہوئیں۔ یہ کئی مرتبہ سیاسی افراتفری اور بغاوت جیسی صورتحال پیدا کرنے کا سبب بھی بنتے رہے ہیں۔ اس لیے بادشاہ زلزلے کی شدت کا پتہ چلانے اور ان کے پیدا شدہ مسائل سے نمٹنے میں کافی دلچسپی رکھتے تھے۔ بادشاہ کے حکم پر سن 78 میں جنم لینے والے ایک ریاضی دان ینگ ہینگ نے زلزلے کی شدت ناپنے والا آلہ بنایا تھا۔ یہ ریاضی دان سن 139 تک زندہ رہا۔ اس دوران اس نے متعدد اہم ایجادات کیں۔ اس آلے کو دور حاضر میں سیسموگراف کہا جاتا ہے۔ یہ کانسی یا تانبے کا بنا ہوا مرتبان کی شکل کا ایک آلہ تھا۔ گولائی کے اطراف میں اژدہے کی شکل کے 8 برتن لگائے گئے تھے۔ ہر اژدہے کے منہ میں ایک گیند نما آلہ تھا۔ برتن کے ہلتے ہی گیند بھی ہلنے لگتی تھی۔ جتنی شدت سے یہ برتن ہلتا، اتنی ہی طاقت سے گیند لڑکنا شروع کر دیتی تھی اور یوں نیچے گر جاتی تھی۔ تاہم اس سائنسدان کا خیال تھا کہ زلزلے کا سبب تیز ہوا یا آندھی ہوتی ہے۔ قطب نما۔ قدیم چینی سائنسدانوں کی ایک حیرت انگیز ایجاد ریڑھی کی طرز کا ایک آلہ ہے جس کا رخ جنوب کی جانب رہتا تھا۔ آپ اسے کہیں بھی لے جائیں، یہ بتا دے گا کہ جنوبی چین کس جانب ہے۔ اسے آج بھی ساؤتھ پوائنٹنگ چیریٹ کہا جاتا ہے۔ 2 پہیوں کے اوپر ایک گڑیا کھڑی کر دی جاتی تھی۔ آپ اس ریڑھی کو کسی بھی جانب موڑ دیں، گڑیا کی انگلی کا رخ جنوب کی جانب ہی رہے گا۔ کہا جاتا ہے کہ ڈیوک آف یائو نامی شہزادے کا کافی ملنا جلنا تھا۔ متعدد مہمان راستہ بھٹک جاتے، ان کی رہنمائی کے لیے شہزادے نے یہ قدیم آلہ بنوایا۔ اس کی مدد سے مہمانوں کو راستہ تلاش کرنے میں آسانی ہوتی، وہ خود بھی اس کے ذریعے بھٹکے بغیر اپنے محل میں پہنچ جاتا۔ اس میکینیکل آلے کا استعمال 1030 قبل مسیح سے کیا جاتا رہا ہے، لیکن سائنس میوزیم لندن میں محفوظ پیچیدہ ترین ایجاد سن 200 سے 250 کے درمیان میں تیار کی گئی تھی۔ لیکور۔ پلاسٹک کی ایک قسم۔ لیکور چینیوں کی خاص ایجاد ہے۔ مغربی ممالک
لیکور کی تیاری یا ایجاد پر اپنا حق نہیں جما سکتے، اسے لاک بھی کہا جاتا ہے۔ شنگ سلطنت میں بھی یہ استعمال کیا جاتا تھا۔ شنگ حکمرانوں نے اپنے مردوں کی آخری رسومات کی ادائیگی کے لیے مراکز بنا رکھے تھے، جن کی چار دیواری کے علاوہ تابوت کی لکڑی پر اسی کا لیپ کیا جاتا تھا۔ سن 1970 میں چین کے علاقے انایانگ میں دریافت ہونے والی شنگ سلطنت کی ملکہ لیڈی فوہایو کی آخری آرام گاہ میں بھی ایسے برتن ملے ہیں جن پر اسی کیمیکل کا پینٹ کیا گیا تھا۔ تحقیق کے مطابق چینی باشندے ہزاروں سال سے اس کے استعمال سے واقف تھے، جبکہ 1900 کے عشرے میں ارلی تاؤ میں ملنے والے آثار 17ویں صدی قبل از مسیح تک کے ہیں۔ برتنوں کی سجاوٹ میں بھی یہی کیمیکل مستعمل تھا۔ چند عشرے قبل تک کسی بھی مکان، دکان، دفتر یا سرکاری ڈاک کو سیل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کو توڑنا ممنوع ہوتا تھا۔ آج بھی چند دفاتر میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کیمیکل کی خاص بات چمک دیر تک قائم رہنے کی صلاحیت تھی۔ آلات سازی کے سانچے۔ قدیم چینی باشندے آلات سازی کے فن سے بھی واقف تھے۔ مختلف کیمیکلز، موم اور معدنیات کو اپنی مرضی کی اشکال میں ڈھالنے والے سانچے یا برتن بھی بنا رکھے تھے۔ انہیں زمانہ قدیم کی مشینری بھی کہا جا سکتا ہے۔ ان سانچوں کی مدد سے آلات ظروف سازی آسان ہو گئی۔ ان دریافتوں کو چائنیز برونزی مینوفیکچرنگ میتھڈز کا حصہ تسلیم کیا گیا ہے۔ چینی لگ بھگ 3000 قبل از مسیح میں بھی تانبے اور کانسی کے استعمال سے واقف تھے۔ شنگ سلطنت کے دور میں استعمال کیے جانے والے نمونے بھی ملے ہیں۔ 1500 قبل از مسیح سے تعلق رکھنے والی کچھ دریافتیں ارلی تاؤ کے علاقے میں بھی کی گئی ہیں۔ یہ لوگ ٹن اور سیسے کی مدد سے بنائے جانے والے برتنوں میں موم اور دیگر کیمیکلز اور کچھ دھاتوں کو ڈھالا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس دور میں چین میں میٹل انڈسٹری عروج پر تھی۔ وہ تانبے، لوہے، ٹن، سیسا اور سونے کے ملاپ کی ٹیکنالوجی سے بھی کسی حد تک واقف تھے۔ قدیم ترین تیر کمان۔ 1600 قبل از مسیح میں چینیوں نے پیتل، سونے اور چاندی کے ملاپ سے دور مار تیر کمان بنائے تھے۔ یہ ایک قسم کی پروجیکٹائل مشینیں تھیں جن میں تیر کو فکس کرنے کے لیے جگہ بنائی گئی تھی۔ چین کے نان ین میوزیم میں محفوظ ان تیر کمانوں کو دیکھنے والوں کا کہنا ہے کہ کمان میں تیر پوری طرح فٹ ہو جاتا تھا، جس سے نشانہ چوکنے کے اندیشے کم سے کم ہو جاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ٹریکوٹا آرمی کا نشانہ کم ہی خطا جاتا تھا۔ وزن میں ہلکے تھے، لہٰذا نقل و حمل مشکل نہ تھی۔ اولین چینی بادشاہ کے مقبرے میں دیگر آلات کے ساتھ کمان اور تیر بھی ملے ہیں۔ یہ بادشاہ کی شان اور عوام کی آزادی کی پہچان تھے۔ یہی تیر کمان ٹیراکوٹا آرمی کے بھی زیر استعمال تھے۔ یہ تیر کمان کئی صدیوں تک مستعمل رہے۔